اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت خاص سے ہم تحریک عظمت قرآن کے پلیٹ فارم پہ 10 سال خدمت قرآن کرنے کے بعد جو کوٹلہ مرکز نے بزم سجائی ہے، اس میں ہمیں بھی شریک ہونے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ کوٹلہ کے بڑے ہی معزز علماء کرام، بزرگ حضرات کی برکت سے محفل کی رونق ہے، محفل کی برکت ہے۔ ہم تمام حضور کے غلام کوٹلہ کے نگران جناب محترم مکرم حاجی لیاقت صاحب اور ناصر بھائی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو خدمات ہیں وہ جملوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک درود ہی زمین سے اٹھا لینا یہ ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حاجی لیاقت صاحب اور ناصر بھائی کی تمام ٹیم جو ہے اور تمام وہ خوش نصیب لوگ جو کسی نہ کسی ذریعے سے، فنڈ کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے قرآن مجید کو بے ادبی سے بچانے کے لیے شامل ہیں، ہم ان تمام خوش نصیب لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اتنا عظیم فریضہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ بیان تو الحمدللہ صغیر بھائی نے کر دیا ہے، آپ ہر اتوار کو سنتے رہتے ہیں۔ برکت کے لیے ایک حدیث عرض کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ دعا کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم چاہتے ہو کہ سختی کے دن تم پر نرمی کی جائے، اندھیرے کے دن تمہیں روشنی عطا کی جائے اور سخت پیاس والے دن تمہیں جام عطا کیا جائے؟ عرض کی جی حضور۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ سختی کے وقت جب نزع ہوتی ہے تم پر آسانی کی جائے اور
اندھیری قبر میں تجھے روشنی عطا کی جائے اور محشر کی سختی میں تمہارے حق میں نرمی کی جائے. اگر تم چاہتے ہو یہ سارے انعام تمہیں عطا کیے جائیں, تم تلاوت قرآن کیا کرو, اللہ سارے انعام عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ ہر مشکل کا حل قرآن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روگ کا نفع بخش علاج قرآن ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. میں آپ کو نہیں جانتا, آپ مجھے نہیں جانتا, مگر قرآن نے ہماری پہچان کروائی. کتنی پیاری نسبت ہے, کتنا عظیم فریضہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوٹلہ کی سرزمین کو بھی عطا فرمایا. کوٹلہ مرکز ہمارے پورے پاکستان میں الحمدللہ تحریک عظمت قرآن کے مراکز ہیں. کم و بیش 35 جگہ پر 2000 کم و بیش گاؤں. کوٹلے کا کام کرنے کا انداز ہی الگ ہے. یہ لوگ بھی عظیم ہیں, کام بھی عظیم ہے. میں ہر شہر میں جاتا ہوں الحمدللہ, اور کوٹلے والوں کا فلیور ہی الگ ہے. ہر چیز کا ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے, یقین جانیں. ہمارے کوٹلہ کے علماء کرام بھی, ہمارے کوٹلہ کے اراکین بھی, کوٹلہ کی عوام بھی, یہ اہل محبت کی مٹی ہے. الحمدللہ 4 کنال میں, بلکہ 4 کنال سے بھی اوپر, جس میں ککرالی گاؤں کی بیک سائڈ پہ تحریک عظمت قرآن کے پلیٹ فارم پہ قرآن محل تیار کیا گیا. اور یہ دیکھ لیں کہ تاریخی بات ہے, کوٹلہ کی زمین پر تاریخ میں پہلی مرتبہ تحریک عظمت قرآن کے ذریعے قرآن محل تعمیر کیا گیا. اور کوئی جس طرح بھی اس میں شامل ہے اسی کی بخشش کا ذریعہ ہے. تو ہم تمام اراکین ہر حضور کا امتی کوشش کرے کہ قرآن مجید کو بچانے کے لیے, بے ادبی سے بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں میرا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے, تاکہ کل بروز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کیا جائے, فرمایا جائے کہ میرے قرآن کو بے ادبی سے بچانے کے لیے کس کس کا حصہ شامل ہے, تو ہم سب کا نام شمار ہو جائے. نام ہی کافی ہے. اگر ہمارا نام قرآن کے ساتھ بروز قیامت مل جائے تو بخشش کے لیے نام ہی کافی ہے. نصر بھیا کے تشریف لے جائیں. ہم عظمت قرآن کے. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.